جائزے میں ہم کہ کس طرح بیٹیوں کی پرورش اور ان کے ساتھ محض ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کرنے جیسی چھوٹی سی قربانی انسان کی پوری روحانی حیثیت کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ بظاہر معمولی سی قربانی کس طرح اتنے بڑے انعام کا سبب بنتی ہے، اس کی سب سے گہری مثال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیان کردہ ایک روایت ہے۔ جی ہوا کچھ یوں کہ ایک غریب عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ اس وقت گھر میں دینے کے لیے ایک کھجور کے سوا واقعی کچھ بھی نہ تھا، اور وہی ایک کھجور اس عورت کو دے دی گئی۔ مطلب صرف ایک کھجور؟ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید وہ کھجور خود کھا لیتا یا کم از کم ایک حصہ اپنے لیے بچا لیتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، مگر اس عورت نے اسے 2 حصوں میں توڑا، دونوں بیٹیوں کو دے دیا اور خود کچھ کھائے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے یہ چیز اس لیے غیر معمولی لگتی ہے کیونکہ دیکھیں، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے بڑی بڑی مالی قربانیاں ہی اصل معنی رکھتی ہیں۔ صحیح بات ہے، لیکن یہ واقعہ انسانی ہمدردی کی ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے جہاں محض ایک کھجور بھی پوری دنیا کی دولت سے بھاری محسوس ہوتی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد جو ہوا، اس نے بیٹیوں کے قدر و منزلت کا ایک عظیم شرعی اصول طے کر دیا۔ مطلب جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کے معاملے میں آزمایا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ اچھا، یہاں مجھے اس حدیث میں استعمال ہونے والے لفظ جو لفظ آزمائش ہے اس پر تھوڑی الجھن ہوتی ہے۔ کس طرح کی الجھن؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں کوئی بوجھ ہے؟ کیونکہ بظاہر تو یہ لفظ ایک منفی تاثر دے رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہی وہ نقطہ ہے جہاں پوری نفسیات بدلتی ہے۔ اگر ہم اس دور کے عرب معاشرے کو دیکھیں تو بیٹیوں کی پیدائش کو واقعی ایک بوجھ اور شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ جی، وہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ کتنا برا حال تھا۔ بالکل، تو اس صدیوں پرانے اور اتنے گہرے تعصب کو توڑنے کے لیے صرف کوئی زبانی نصیحت کافی نہیں تھی، معاشرے کی اس جڑ پکڑ چکی نفرت کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑے روحانی محرک کی ضرورت تھی۔ صحیح۔ اس لیے بیٹیوں کی پیدائش کو کردار کا ایک بڑا امتحان قرار دیا گیا اور ساتھ ہی انعام اتنا بڑا رکھا گیا، یعنی سیدھا جہنم سے آزادی، کہ معاشرے کی سوچ ہی پوری طرح بدل جائے۔ دراصل یہ ایک ظالمانہ رسم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا طریقہ تھا۔ واہ، گویا معاشرے کے ایک فرسودہ چیلنج کو ایک عظیم روحانی موقع بنا دیا گیا۔ اگر ہم اسے کسی اور زاویے سے دیکھیں تو یہ ایسا ہے جیسے کسی طویل عرصے سے سوکھی اور بنجر پڑی زمین کو ایک ہی شدید بارش سے زرخیز کر دیا جائے۔ بہت خوبصورت مثال دی ہے آپ نے۔ یعنی وہ زمین جو پہلے مردہ تھی اچانک سب سے زیادہ پھل دینے والی بن گئی۔ بالکل، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس پھل یا انعام کی حد صرف جہنم سے بچاؤ پر ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے جو بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی، ان کا خیال رکھا اور اللہ سے ڈرتا رہا تو وہ شخص جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ کیا بات ہے! اور اس قربت کو سمجھانے کا انداز بھی بہت منفرد تھا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض الفاظ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔ مجھے لگتا ہے یہ چیز سننے والے کے ذہن میں ایک مستقل تصویر بنا دیتی ہے۔ 100%۔ اس بصری اشارے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان اس مقام کی عظمت کو کبھی بھولے نہ۔ انسان ان 2 انگلیوں کو دے کر اس درجے کی قربت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے جو کسی بھی اور طریقے سے شاید اتنا واضح نہ ہوتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خاندان کی خواتین کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کوئی عام نیکی نہیں ہے بلکہ روحانی کمال کی معراج ہے، اور یہ چیز اس وقت کے معاشرے کے لیے ایک زبردست دھچکا بھی تھی اور ایک نئی صبح کا آغاز بھی تھا جس نے بیٹی کو بوجھ کے بجائے رحمت بنا دیا۔ تو مجموعی طور پر آج کا یہ جائزہ ہمیں بتاتا ہے کہ شفقت اور خلوص کی طاقت کے سامنے وسائل کی کمی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مطلب محض ایک کھجور کے 2 ٹکڑے اگر خالص نیت سے کیے جائیں تو بلند ترین درجات کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جی، اور یہ روایت ہمیں سکھاتی ہے کہ روحانی کامیابی کا انحصار مادی دولت پر نہیں بلکہ دل کی سخاوت اور آپ کے ذمہ داری کے احساس پر ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اس ساری گفتگو کے بعد ایک خیال ذہن میں آتا ہے جو واقعی غور طلب ہے۔ آج کی اس جدید اور تیز رفتار دنیا میں ہم اکثر اپنے بچوں کو بہترین مادی سہولیات دینے اور ان کا مستقبل معاشی طور پر محفوظ کرنے کی دوڑ میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں
कि जज्बाती मौजूदगी कहीं पीछे रह जाती है। ये बहुत अहम नुकता है। शायद हमें ये सोचने की जरूरत है कि कहीं हम बच्चों के लिए वसाइल जमा करने के चक्कर में उस सादा मगर खालिस जज्बाती ताल्लुक और वक्त को तो नजरअंदाज नहीं कर रहे। वो ताल्लुक जो उस मां ने बगैर किसी दौलत के महज एक खजूर का टुकड़ा देकर साबित किया था। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने तर्ज जिंदगी पर दोबारा गौर करने की दावत देता है।